السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا معالج ہربلسٹ ڈاکٹر مہتاب اسلم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسے جو بچے ہیں یا ایسے لوگ جو نظر کی کمزوری کو لے کے پریشان ہیں۔ نظر جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو اینک کا سائز ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بچوں کی ابھی ایج بھی کم ہے، لیکن وہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ ان کو پڑھائی میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں کہ والدین وہ بتاتے ہیں کہ بچوں کو اتنا کم نظر آتا ہے کہ جب وہ اسکول میں ہم ان کو بھیجتے ہیں تو عام روٹین کے حساب سے جو بچے جس ڈسٹینس پہ بیٹھے ہوتے ہیں وائٹ بورڈ کے، وہاں بیٹھ کے بچوں کو وائٹ بورڈ پہ بلیک بورڈ پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ ٹھیک سے نظر نہیں آتا۔ تو ٹیچر جو ہیں وہ پھر بچوں کو آگے بٹھاتے ہیں تاکہ ڈسٹینس کم ہو سکے اور بچوں کو وائٹ بورڈ کے اوپر بلیک بورڈ کے اوپر جو لکھا ہے وہ ان کو آسانی سے ان کو نظر آ سکے۔ تو بچے جو ہیں بالخصوص جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو لے کے بڑے پریشان ہیں، اور جو والدین ہیں ان میں بھی یہ والی جو کیفیت ہے پریشانی والی وہ پائی جاتی ہے بچوں کے مستقبل کو لے کے۔ ابھی بچے ہیں تو نظر کا اتنا معاملہ خراب ہے، تو جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو دیکھیں، بیماری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ نے بیماری اگر پیدا کی ہے تو اس کی دوا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے۔ کوئی بھی مرض ایسا نہیں جس کی دوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہو۔ اس کو دوا کو ڈھونڈنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ عقل اور فہم جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہوا ہے، تو آگے اس کو استعمال کرنا، اس سے استفادہ کرنا یہ انسان کا کام ہوتا ہے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے بچے جو ہیں وہ نظر کی کمزوری کا شکار ہیں، اور ان کا جو اینک کا نمبر ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک بلکہ 2 بچے ہیں ایسے ہیں وزیر آباد میں، تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم اس کے لیے ہمیں کوئی علاج جو ہے وہ بتایا جائے، تاکہ جو بچوں کا جو اینک کا جو سائز جو ہے وہ بڑھ رہا ہے وہ رک جائے، اور ان کی جو اینک اتر جائے، ان کا جو پراپر حل ہو سکے، اور ایک وقت کے بعد اگر ہم علاج کرتے ہیں تو اینک جو ہے وہ اتر جائے، اور وہ ان کا جو آنکھوں کی جو کمزوری کا مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، وہ صحت یاب ہو جائے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے نمبر پہ آپ نے بادام کا تیل لینا ہے، اور اسی طرح آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے۔ دونوں آئل جو ہیں وہ آپ برابر مقدار میں مکس کر لیں، کسی برتن میں ڈال کے گرم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ یکجا ہو جائیں۔ تو آپ نے دن میں 1 بار یا دوسرے تیسرے دن ہفتے میں 2-3 بار 4 بار آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی مالش آپ نے کیا کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا تیل آپ نے یہ جو حصہ آتا ہے کن پٹیوں کا، یہاں پر اور ماتھے پہ بھی آپ نے تھوڑا سا جو آئل ہے وہ فنگر کے ساتھ لگا کے تو اس کو آپ نے ایسے اس کی مالش کرنی ہے، اس حصے پہ بھی اور کن پٹیوں پہ بھی اور اس حصے پہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کی مالش کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ایک نسخہ ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ نسخہ مغز بادام لے لیں آپ 100 گرام، اس کے آپ نے رات کو بھگو کر صبح اس کے چھلکے اتار کے آپ نے رکھ لینے، جب وہ خشک ہو جائے تو وہ استعمال کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے 25 گرام کالی مرچ لینی ہے، اور اس کے علاوہ خشک دھنیا جو ہے وہ لینا ہے آپ نے 50 گرام۔ اس کے علاوہ برہمی بوٹی ہوتی ہے، ایک برہمی بوٹی پنساری سے مل جاتی ہے، برہمی بوٹی لینی ہے آپ نے 25 گرام، اور سونف لینی ہے آپ نے 50 گرام، مغز بادام 50 گرام، کالی مرچ 25 گرام،
برہمی بوٹی 25 گرام اور سونف جو ہے وہ 50 گرام، اس کے علاوہ خشک دھنیا جو ہے وہ 50 گرام۔ ان پانچوں کے برابر آپ نے جتنا ان کا وزن بنتا ہے اس کے برابر مقدار میں آپ نے مصری ڈالنی ہے۔ مصری ڈال کے اس کو باریک پیس کے اس کا صفوف تیار کریں۔ چھوٹا چمچ جو ہے، بچے جو ہیں اگر 10 سال تک کا بچہ ہے اس کو آدھا چمچ جو ہے وہ صبح، آدھا چمچ شام کو، اگر کوئی بڑا بچہ ہے تو اس کو چائے والا پورا چمچ صبح اور شام کو پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ ایک شیک ہے وہ استعمال کروانا ہے۔ آپ نے 1 گلاس دودھ کے اندر 2 کالی نرم کھجوریں اور اس کے علاوہ 1 چمچ شہد اور 5 عدد بادام جو ہیں وہ ڈال کے آپ نے اس کا شیک تیار کر کے وہ دن میں 1 بار یا 2 بار استعمال کروانا ہے۔ چند ہفتے استعمال کروائیں تو اس کی وجہ سے جو نظر کا پرابلم ہے، پٹھوں کی جو کمزوری ہے اور دن بدن نظر ویک ہوتی جا رہی ہے، اینک کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور بچے جو ہیں پراپر عام بچوں کی طرح ہی وہ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔